أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ کا انتقال ہوا۔ پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، انتقال بھی اسی مہینے میں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ پاک امت کو یہ درس دے رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم پیدا ہونے میں اتنا مشغول مت ہو جاؤ کہ آپ علیہ السلام کی وفات کو بھول جاؤ، اور آپ علیہ السلام کے وفات کے غم میں اتنا نہ ڈوبو کہ پیدائش کو بھول جاؤ۔ نہ خوشی میں نہ غم میں آپ علیہ السلام کو بھولنا ہے۔ ہر لمحہ ہر وقت آپ علیہ السلام کی سیرت کو یاد رکھنا ہے۔ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے تو دنیا کی کیا حالت تھی، اور اللہ کے نبی نے آ کر کیا محنت کی لوگوں کے اوپر۔ عرب کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے عرب حضرات ان کا اکثر وقت آپسی لڑائی جھگڑوں میں گزرا کرتا تھا، لوٹ مار میں گزرا کرتا تھا۔ غلاموں پر تو بے حد ظلم ہوتا تھا، عورتوں کو تو جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی باپ شرم کے ماہرے باہر نکلنا پسند نہیں کرتا کہ میں لڑکی کا باپ ہو گیا، بلکہ بعض درندہ قسم کے لوگوں نے پیدا ہونے والے بچی کو اٹھا کر پٹک دیا، اور کئی باپ نے کئی بچیوں کو زمین کھود کر زندہ بچیوں کو دفن کر دیا۔ معصوم بچے تڑپتے رہتے، چلاتے رہتے، روتے رہتے، لیکن رحم نام کی چیز نہیں تھی۔ سوچ کر دیکھو، اندازہ لگاؤ کہ کتنے سخت دل ہوں گے۔ اپنی بچی تو چھوڑیے، جانوروں کو بھی اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ ایک درندہ جو دوسرے کی جان لے کر پینے والا ہے، اس کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن عرب حضرات دوسروں کی نہیں بلکہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی بچی کو لے جا کر کھود کر گڑا رہے ہوں تو سوچو کہ ان کے دل کتنے سخت ہوں گے، کتنا رو رہی ہوتی، تب بھی باپ کو رحم تک نہیں آتا تھا، ایسے سخت پتھر دل تھے۔ اللہ کے رسول کے پاس تو
ایک صحابی اسلام قبول کرنے کے بعد آ کر واقعہ سنائے تو اللہ کے نبی سن کر اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے داڑھی بھیگ گئی. اللہ کے نبی بلک بلک کر روئے. انہوں نے جو واقعہ سنایا اپنی بچی کا کہ اپنی کھیلتی کودتی بچی، بات کرنے والی بچی کو زمین میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا. وہ بچی چیختی تھی، چلاتی تھی، رحم نہیں آیا. اللہ کے نبی سن کر اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئے. کہا کہ کیسے پتھر دل ہوا کرتے تھے تم لوگ. ایسے پتھر دلوں کو اللہ کے نبی نے ایسا تراشا کہ جو دوسروں کی جان لیتے تھے وہ دوسروں کے لیے جان دینے پر تیار ہو گئے. ایسے بن گئے صحابہ اکرام کہ وہ مر رہے ہیں، ان کے سامنے ایک آدمی پیاسا مر رہا ہے تو ان سے پہلے پانی پینا تک پسند نہیں کیا. میں مر جاؤں گا لیکن میرا بھائی پہلے پانی پی، اس کی پیاس بجھ جائے یہ میرے لیے کافی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو خاص طور پر اس مہینے کے اندر یاد رکھنا، یاد کرنا، اللہ کے نبی کے واقعات کو سننا سنانا، اس سے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جاتی ہے. آج سے کئی سال پہلے یو پی کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی. لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے، کوئی علاج سیٹ نہیں ہوتا تھا. تو اس وقت اکابرین میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ امت جس مصیبت کے اندر اس وقت مبتلا ہے اس سے نجات صرف اللہ کے نبی کی ذات ہے. چنانچہ اس وقت انہوں نے ایک کتاب لکھی نشر الطیب کے نام سے، جس میں اللہ کے نبی کی سیرت کو لکھا اور لکھ کر چھپوا کر گھر گھر تقسیم کیا اور تاکید کی کہ اس وبا کے زمانے میں اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرو، پڑھو. اللہ والے اپنے اپنے زمانے میں، ہر زمانے میں اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہی ہیں، اور جس زمانے میں اللہ کو جو کام لینا ہے وہ اپنے مقبول بندوں کے دلوں میں اللہ پاک بات ڈال دیتے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے دل میں بات آئی کہ اس مصیبت سے نجات اللہ کے نبی کی سیرت ہے کہ اس کو پڑھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا. چنانچہ 8-10 دن زیادہ سے زیادہ گزرے، گھر گھر اس کتاب کو پڑھا گیا، سنا گیا، عمل کرنے کی کوشش کی گئی. 8-10 دن کے اندر جس وبا میں لوگ مبتلا تھے اللہ ان کو اس وبا سے نجات دلائے. پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی سیرت کو سننا سنانا، عمل کرنا، اپنی زندگی میں لانا لوگوں کو مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، آفتوں سے، بلاؤں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت کو خوب غور شوق جذبے محبت کے ساتھ سننے کی چیز ہے. حضرت حسان بن ثابت وہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی ماں نے ایسا بچہ دنیا کے اندر نہیں جنا اور نہ قیامت تک کوئی ماں اس جیسا بچہ جن سکتی ہے. بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. فارسی شاعر کہتا ہے اگر صرف اتنا لفظ کہیں اللہ کے بعد کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے. آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو نہ یہ دنیا ہوتی، نہ میں ہوتا، نہ میں آپ ہوتے. سب سے پہلے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، آپ کی روح کو پیدا فرما دیا تھا. اسی کی برکت سے پوری یہ کائنات بنی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا
اور سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت اللہ کے نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں موجود تھا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا تو ہمارے نبی کے نور کو بھی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے نکل کر کئی فاصلوں سے، پشتوں سے چلتے ہوئے آخر میں ہمارے نبی کے ابا عبداللہ تک پہنچا ہے، اور وہ نور دیکھنے والوں نے پہچانا بھی۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے وہ نور حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا تو حضرت نوح جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ کشتی کیسے ڈوبتی جبکہ آپ نور کی شکل میں اس کشتی میں موجود ہوں۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا، وہ آگ میں کیسے جلتے جبکہ حضرت ابراہیم کے جسم میں نور کی شکل میں آپ علیہ السلام کے نور موجود تھا۔ حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری کیسے چلتی، حضرت اسماعیل کے پیشانی پر اللہ کے نبی کا نور موجود تھا۔ وہ نور چلتے ہمارے نبی کے والد عبداللہ کے پیشانی پر تھا، صاف محسوس ہوتا تھا یہ ایک نورانیت پیشانی۔ عبداللہ جا رہے ہیں شادی کرنے کے لیے مدینہ منورہ، تو جاتے ہوئے راستے میں ایک عورت تھی بہت عبادت گزار، اس زمانے کی بہت پرانی کتابوں کی عالمہ، فاطمہ نام تھا اس عورت کا۔ اس عورت کی نگاہ جب عبداللہ پر پڑی تو اس عورت نے کہا کہ مجھ سے شادی کر لو۔ کہا کہ میں شادی نہیں کرتا تم سے۔ تو اس نے کہا ایک رات میرے ساتھ سو جاؤ، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ عبداللہ جو ہمارے نبی کے ابا تھے، علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی کے ابا تک پورے خاندان میں کسی ایک آدمی نے بھی بدکاری نہیں کی ہے، کسی ایک آدمی نے بھی غلط طریقے پر نکاح نہیں کیا۔ وہ کیسے غلط کام کی طرف جاتے، انہوں نے منع کر دیا، اس نے بہت اصرار کیا لیکن وہ منع کر کے آگے چلے گئے۔ نکاح ہوا مدینے میں بی بی آمنہ سے، اور بیوی کو لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں پھر اس عورت کی سے ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے کوئی دلچسپی نہیں کی، تو اس عورت نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو تم یہ مت سمجھو کہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں کوئی ایسی ویسی رنڈی عورت نہیں ہوں، میں شریف مہذب اللہ کو ماننے والی، اللہ کی کتابوں کا علم، تورات انجیل کا علم رکھنے والی ہوں۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا جب اتنی بڑی عالمہ ہے تو گندے کام کی تو نے دعوت کیوں دی؟ تو اس نے کہا مجھے تمہاری پیشانی پر نبی آخر الزماں کا نور نظر آ رہا تھا، میں چاہتی تھی کہ تم میرے پاس سو جاؤ تو وہ نور میرے پیٹ کے اندر آ جائے، لیکن اب وہ نور تمہاری پیشانی پر نظر نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو کہا کہ میری شادی ہو گئی ہے فلاں عورت سے، آمنہ سے۔ کہنے لگی کہ وہ نور آمنہ کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء سے گزرتے ہوئے اپنی ماں حضرت بی بی آمنہ کے پیٹ کے اندر آئے، اور جب پیٹ میں آئے تو بڑی عجیب بات ہے، بی بی آمنہ فرماتی ہیں عام طور پر عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں، پریگننٹ ہوتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے گھروں کے اندر بعض عورتیں خے کر لیتی ہیں، متلی کرتی ہیں، پریشان ہو جاتی ہیں اور بوجھ نہیں اٹھا سکتی، وزن نہیں اٹھا سکتی، بیمار پڑ جاتی ہیں، بار بار ان کو ڈاکٹروں کے پاس لے جانا پڑتا ہے۔ بعض عورتیں تو چل نہیں سکتی، پھر نہیں سکتی، بڑا کام نہیں کر سکتی، لیکن بی بی آمنہ کہتی ہیں جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا تو مجھے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے پیٹ کے اندر ہے۔ بی بی آمنہ
کہ پیٹ میں جب ہمارے نبی آئے، کتابوں میں لکھا ہے ان کے جسم سے خوشبو پھوٹنے لگی، ایسی خوشبو آتی تھی۔ بی بی آمینہ کسی راستے سے گزر جائے تو بہت دیر کے بعد کوئی آدمی اس راستے سے جاتا تو کہتا کہ اس راستے سے بی بی آمینہ کا گزر ہوا ہے، اتنی خوشبو پھیلتی تھی۔ عورتوں کے اندر بات چلی، اب عورتیں جا کر شکایت کی، کس سے؟ بی بی آمینہ کی ساس سے، جن کا نام تھا فاطمہ، ہمارے نبی کی دادی صاحبہ۔ ان سے جا کر کہی کہ یہ کیا بات ہے، تمہاری بہو بیوہ ہے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی 5 ماہ پہلے ہی ان کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ عورتوں نے کہا تمہاری بہو بیوہ ہے اور بیوہ ہو کر اتنی مہنگا اور ایسی خوشبو لگاتی ہے، تم روکتی نہیں ہو۔ بی بی فاطمہ نے اپنے شوہر عبد المطلب سے شکایت کی کہ دیکھو تمہارے بہو کی یہ حالت ہے، ایسی خوشبو لگا کر جاتی ہے، پتہ نہیں کون لا کے دیتا ہے، کہاں سے خوشبو آتی ہے، ہمارے گھر میں تو ایسی قیمتی خوشبو نہیں ہے، اور یہ عورت ہو کر کیوں لگاتی ہے، تم اس کو منع کرو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ تم اس کی ساس ہو، تم خود اسے منع کرو۔ تو فاطمہ کہنے لگی آج کل بی بی فاطمہ کے چہرے پر میری نظر پڑتی ہے تو میرے ہاتھ کپ کپانے لگتے ہیں، رعب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بی بی آمینہ سے بات تک نہیں کر پاتی، عجیب رعب پیدا ہو رہا ہے، اس لیے میں نہیں سمجھا سکتی، تم خود سمجھاؤ۔ تو عبد المطلب بلائے اور بی بی آمینہ کو سمجھایا کہ بیٹی تمہاری خوشبو کون لا کے دیتا ہے، اتنا پوچھنا تھا، وہ رونے لگی۔ کہا کہ ابا جان آپ مجھے غلط سمجھتے ہو، میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی، بلکہ یہ سب اس بچے کی برکت ہے، اور جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر میں بتاؤں تو آپ مجھے پاگل سمجھو گے۔ عبد المطلب نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے؟ بی بی آمینہ کہنے لگی جب رات کا وقت ہوتا ہے تو چاند ستارے مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، میں دیواروں کے پاس گزرتی ہوں تو دیوار سے مجھے سلام کی آواز آتی ہے، درختوں کے پاس سے جاتی ہوں تو درخت میرے سامنے جھک کر سلام کرتے ہیں، اور پتھریلی زمین پر عرب کے سنگلاخ پتھروں پر پیر رکھتی ہوں تو وہ موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں، اور جب دھوپ میں نکلتی ہوں بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کرتا ہے، اور کنویں کے پاس پانی لینے کے لیے میں جاتی ہوں، جیسے ہی میں جاتی ہوں اندر کا پانی ابل کر اوپر آ جاتا ہے، مجھے جھکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور جب پانی کا مٹکا اٹھاتی ہوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اوپر سے اسے اٹھایا ہے، اس کا بوجھ بھی مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ سوچ کر دیکھو کیسی شخصیت ہوگی ہمارے نبی کی، جب پیٹ میں ہو تو ایسی برکتیں وہ محسوس کر رہی ہے۔ علماء نے فرمایا جو اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائے گا وہ اپنی آنکھوں سے کیسی برکتیں دیکھے گا۔ اور ہمارے نبی ابھی دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، ابھی 50 یا 50 پر 5 دن ابھی دنیا میں آنے میں باقی ہیں، اس وقت اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ ابرہہ بادشاہ کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا تو اللہ نے ابابیل کے ذریعے اس کی طاقت کو ختم کر دیا۔ ابابیل پرندے آ کر ایسے پتھر برسائے کہ اس ابرہہ کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی جس رات پیدا ہوئے ہیں وہ رات علماء نے لکھا ہے دنیا کے اندر بہت جگہ پر عجیب انقلاب آیا۔ جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں عورتوں کو صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے ہیں۔ جس سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں پورے عرب سے قحط سالی ختم ہو گئی ہے، عرب لوگ
قحط کے بارے پریشان تھے۔ اللہ کے نبی جس سال پیدا ہوئے اس سال عرب کے اندر ایسی بارش، ایسی فصل کہ پورے عرب سے قحط کا خاتمہ ختم ہو چکا ہے۔ اور جس رات پیدا ہوئے ہیں ملک فارس کے اندر لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ان کا ایک بت خانہ تھا، اس کے اندر بہت بڑے گڑھے میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلا رکھے تھے۔ 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، وہ آگ بجھنے کا نام نہیں لیتی۔ 1000 سال سے لوگ اس آگ کو جلائے رکھے تھے، ذرا برابر آگ کم ہوتی فوراً لکڑیاں وغیرہ ڈال کر اس آگ کو بڑھا رہے تھے۔ لیکن جس رات اللہ کے نبی پیدا ہوئے وہ رات اچانک وہ رات پوری کی پوری آگ بجھ گئی۔ کتنا جلانے کی کوشش کیے لوگ لیکن آگ نہیں جلی۔ اسی فارس میں دریا تھا، دریائے ساوا۔ لوگ اپنے بچوں کو غسل دیتے اور شرک کے کام کیا کرتے تھے۔ جس رات اللہ کے نبی پیدا ہوئے پورا کا پورا دریا سوکھ گیا، ایسا سوکھ گیا کہ لوگ دریا کے پاس جاتے تو معلوم ہوتا کبھی یہاں ایک قطرہ پانی بھی نہیں تھا، ایسا پورا کا پورا دریا سوکھ گیا، پانی ختم ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو کر بادشاہ کے پاس آئے، نوشیروان سو رہا تھا، اچانک محل کے اندر زلزلہ پیدا ہو کر اس کی بہت مضبوط، آج بھی نوشیروان کا محل کے کچھ حصہ باقی ہے، ایک ایک دیوار بہت بڑے پہاڑ کی طرح مضبوط دیواریں ہیں، ایسی دیواروں کے اندر شغاف پیدا ہو گیا، چیریاں کھل گئی دیوار کے اندر، اور اچانک بڑے بڑے 14 کھڑکیاں اوپر سے نیچے گر گئی۔ نوشیروان پریشان، رات کے وقت میں اچانک تاج لگا کر سب درباریوں کو بلایا کہ میرے محل کے اندر کبھی زلزلہ نہیں آ سکتا، یہ زلزلہ آ کر دیواروں کے اندر شغاف پڑنا، یہ کھڑکیاں ٹوٹنا، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اتنے میں ان کے درباری کا ایک بڑا عالم جو مذہبی کتابوں کا جاننے والا تھا، اس نے رات میں خواب دیکھا کہ عربی گھوڑوں کو بختی اونٹ بھگا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں، اونٹ کو ڈر کر عربی گھوڑے بھاگ رہے ہیں۔ وہ بھی تعجب میں پڑ گیا، وہ بھی دربار میں آیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ سمجھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اتنے میں اطلاع پہنچی کہ وہ آگ ساری کی ساری بجھ گئی ہے، کتنا بھی جلاؤ جلنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سمندر ایک دم سوکھ گیا، ایک قطرہ پانی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ عبد المسیح کو بلاؤ۔ عبد المسیح اس وقت بہت بڑا جادوگر قسم کا، تاروں کو دیکھ کر جادو کی باتیں بتانے والا، کاہن، جادوگر، اور بہت ساری کتابوں کا بھی علم تھا، عبد المسیح اس کا نام تھا۔ اس کو بلایا گیا، پوچھا کہ تم بتا سکتے ہو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں، البتہ میرا ایک ماموں ہے اور اس کی عمر 700 سال ہے، 700 سال اس کی عمر ہے، ملک شام میں رہتا ہے، ستیح اس کا نام ہے، وہ کچھ بتا سکتا ہے، مجھے پتہ نہیں، بہت تیز رفتاری کا مجھے انتظام کر دو، میں جا کر اپنے ماموں سے معلوم کر کے آؤں گا۔ تو بادشاہ نے سواری کا انتظام کیا، بہت تیز سواری، ملک شام کو جانا ہے فارس سے۔ جب گئے تو ستیح کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے صرف گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، ہاتھ نہیں تھے، پیر نہیں تھے، چہرہ تھا اور گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اسی حالت میں پیدا ہونے سے لے کر 700 سال تک زندہ رہا۔ جب غصہ آتا تو خود بخود بیٹھ جاتا، غصہ ختم ہوتا تو خود بخود چلے جاتا، اور بہت بڑا جادوگر سمجھا جاتا تھا، جادو کرنے کا اور ستاروں کا بہت علم رکھتا تھا۔ تو یہ عبد المسیح اس کے پاس پہنچا، ستیح کے پاس، اور گیا، جا کر ابھی معلوم بھی نہیں کیا، سوال بھی نہیں کیا، اس سے پہلے ستیح خود جواب دیا، میرے بھانجے تم اس لیے آئے ہو کہ نوشیروان کے محل میں شغاف کیوں پڑ گیا، اس کی کھڑکیاں کیوں ٹوٹ گئی، دریائے ساوا کیوں سوکھ گیا، وہاں کا آتش کدہ کیوں بجھ گیا، یہی بات معلوم کرنے کے لیے تم آئے ہو؟
اس نے کہا کہ ہاں واقعتاً یہی بات معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ جا کر اپنے بادشاہ کو اطلاع دو، شرک و بدعت کو مٹانے والا اس وقت کا سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عرب کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ جس نبی کا لوگ انتظار کر رہے ہیں وہ نبی عرب کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔ اسی کے آنے کی وجہ سے دنیا کے اندر جتنے شرک کے اڈے تھے اللہ رب العالمین نے اسی رات میں اس کو بجھا دیا۔ اب اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جس رات پیدا ہوئے غربت کا یہ عالم تھا۔ بی بی آمنہ کے گھر میں چراغ کے اندر تیل تک نہیں تھا۔ تیل لانے کے لیے عورتیں ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان دونوں کی ماں اس وقت وہاں پر موجود ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی ماں کہتی ہیں کمرہ بالکل اندھیرا تھا، لیکن ایسا معلوم ہو رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی کہ آسمان کے ستارے ایسا قریب آ رہے ہیں کہ ابھی ٹوٹ کر سب کے سب اسی گھر کے اندر گر جائیں گے۔ بالکل اندھیرا تھا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اچانک بی بی آمنہ نے دیکھا گھروں کے اندر یہ بڑی بڑی عورتیں لمبی خط کی آ رہے ہیں۔ دو چار عورتیں آئی، بی بی آمنہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ایک عورت نے کہا میں آسیہ ہوں، دوسری عورت نے کہا کہ میں جنت کی حور ہوں، اس طرح جنت کی حوروں کو، اور ایک عورت نے کہا کہ میں مریم ہوں، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم اور حضرت موسیٰ کو پالنے والی حضرت آسیہ، یہ دونوں اور جنت کی عورتیں کچھ ٹھنڈا دودھ سے زیادہ سفید پانی لے کر آئے ہیں اور پیار محبت سے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دعوت دی کہ آئیے تشریف لائیے۔ بالکل کمرہ اندھیرا تھا۔ سعد بن ابی وقاص کی ماں کہتی ہے کہ میں تو روشنی کی تلاش میں تھی، اتنے میں اللہ کے نبی پیدا ہو گئے، اور پیدا ہوتی ہے پورا کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ اور پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوئے؟ عام طور پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو گندگی لگی رہتی ہے، بچے کی انتڑی ماں کی انتڑی کے ساتھ جڑی رہتی ہے، اس کو کاٹا جاتا ہے، گندگی کو دور کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پیدا ہوئے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بالکل آنگل کٹی ہوئی تھی، پہلے ہی سے کسی نے انتڑی کاٹ دی ہے، پہلے ہی سے کسی نے ختنہ کر دیا ہے، اور دھلا دھلا کر آنکھوں کو سرما لگا کر تیار کر کے کوئی بھیجا ہے، اور جیسے ہی باہر آئے فوراً دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر سجدے کی حالت میں گر کر انگلی کو شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا دیا، فرما دیا، بلکہ آنے والے لوگوں کو بتا دیا پیدا ہونے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے۔ فوراً ان کے دادا عبد المطلب کو اطلاع دیا گیا کہ تمہیں پوترا ہوا ہے، تو عبد المطلب بچے کو لے جا کر سب سے پہلے کعبے کا طواف کیا، 7 چکر کاٹے، کہا کہ میں اپنے بچے کا نام محمد رکھتا ہوں، اور وہ نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا تھا۔ لوگوں کو تعجب ہوا، محمد کیا معنی ہیں اس کے؟ محمد کے معنی ہیں ایسا بچہ کہ ہر آدمی کے زبان پر اس کی تعریف ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی میرے بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے محمد نام رکھا ہے۔ نام رکھ کر بچے کو بھیجا گھر کے اندر۔ وہاں قریش کے اندر رواج تھا، رات کے وقت میں کوئی بچہ اگر پیدا ہوتا تو صبح ہونے تک اس کو ایک برتن کے نیچے ڈھانپ دیا جاتا، صبح کے بعد اس برتن کو ہٹایا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی کو بھی وہاں رکھ کر یہ برتن ڈھانپا گیا۔ حضرت آمینہ کہتی ہیں فوراً وہ برتن 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا۔ دیکھا کہ اللہ کے نبی انگوٹا منہ میں رکھ کر چوس رہے ہیں اور اس انگوٹے سے دودھ نکل رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بھی فرمایا چھوٹا بچہ پیدا ہونے والا معصوم بچہ جب وہ انگلی اپنے منہ میں رکھتا ہے تو اللہ پاک خود بخود اس کے اندر اس کی غذا پیدا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ دودھ پینے والے بچے اگر منہ میں انگلی رکھے
تو غلط حرکت سمجھ کر اس کو مت چھڑاؤ، اللہ اس کے اندر اس کی غذا رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا، معاشرے کے اندر جو غلط رسومات بدعات جاری ہیں اس میں سے ایک رسم پر بھی عمل کرنے کے لیے نہیں دیا۔ یہاں تک کہ بی بی آمینہ کہتی ہیں جب میرے پیٹ میں یہ بچہ تھا تو عجیب عجیب خواب نظر آنے لگے، تو بی بی آمینہ نے کچھ عورتوں کو بتایا کہ مجھے ایسے ایسے خواب نظر آ رہے ہیں، تو عورتوں نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر اثرات ہو گئے ہیں، اس لیے اس کا علاج کرو۔ کیا کرنا ہے؟ عورتوں نے ایک لوہے کا کڑا لا کر دیا کہ اس کو گلے کے اندر ڈال لو، جیسے آج کل تعویذ پہنتے ہیں، کوئی کالا دھاگا پہنتے ہیں، کوئی کڑا پہنتے ہیں، یہ سب غلط رواج ہے۔ عورتوں نے ان کو رائے دی کہ یہ ڈال لو، اثرات سے تم بچ جاؤ گے۔ بی بی آمینہ عورتوں کے کہنے سے اس کڑے کو ڈال کر رات میں سوئی تھی تو خواب دیکھا کہ ایک لمبے خط کے آدمی پگڑی پہنے ہوئے، ان کے ہاتھ میں عصا ہے، وہ ذرا غصے سے آئے اور آ کر اپنے عصے سے اس کڑے کے اندر ڈال کر اس کڑے کو کھینچا، ایسا کھینچا کہ وہ کڑا خواب کے اندر ٹوٹ گیا، دور جا کر پڑا۔ پڑنے کے بعد بی بی آمینہ کو ڈانٹنے لگے، تجھے پتا ہے کہ تو کس کی ماں بننے والی ہے اور یہ کیا حرکتیں کر رہی ہے؟ بی بی آمینہ نے خواب میں ہی پوچھا آپ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ میں ابراہیم علیہ السلام ہوں۔ اتنا خواب دیکھا، گھبرا کر اٹھی تو دیکھا کہ جو لوہے کا کڑا تھا وہ ٹوٹ کر باہر دور جا کر پڑا ہے۔ اس کے بعد کبھی کسی عورت کی بات پر حضرت بی بی آمینہ نے عمل نہیں کیا۔ ایسے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ کب تشریف لائے؟ ربیع الاول کے مہینے میں۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا، پیر کے دن پیدا ہوئے۔ تاریخ کون سی ہے؟ یہاں آ کر اختلاف ہے، الگ الگ کتابوں میں الگ الگ لکھا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی پیدائش رمضان میں ہوئی ہے، بعض بزرگ کہتے ہیں فلاں مہینے میں ہوئی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ربیع الاول کے 7 تاریخ کو ہوئی ہے، کسی نے لکھا ہے 8 تاریخ کو ہوئی ہے، کسی نے لکھا ہے 9 تاریخ کو ہوئی ہے، کسی نے 12 تاریخ لکھا ہے، کسی نے 13 تاریخ لکھا ہے۔ بہت سارا اختلاف ہے، کب پیدا ہوئے اختلاف ہے، کب انتقال ہوئے سب کے سب ایک ہی بات کر کے 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ پیدا کب ہوئے اختلاف تھا، تو اختلاف کی وجہ سے آج سے 150 سال پہلے ملک مصر کے اندر محمود پاشا نامی ماہر، بہت بڑے ماہر علم کے تھے، انہوں نے 100 علماء کو جمع کیا جو تاریخ کے اعتبار سے تاریخ کا علم جانتے ہیں، ان کو جمع کیا، جمع کر کے میٹنگ ہوئی۔ وہ میٹنگ میں 100 علماء نے متفقہ طور پر یہ بات طے کی کہ اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا انتقال ہوا۔ یہ 150 سال پہلے کی تحقیق ہے، لیکن آج کل اب چاند کی تحقیق کرنے والے علماء بھی موجود ہیں۔ پہلے ہم لوگوں کو چاند کی تاریخ کا علم نہیں ہوتا تھا، رمضان کب آتا ہے مغرب تک معلوم نہیں۔ آج بھی رمضان کا چاند کا دیکھنا ہو یا عید کا چاند دیکھنا ہو تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہندوپور میں جامعہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جامعہ مسجد سے فون آئے، بنگلور کو فون کرتے ہیں۔ لیکن اب چاند کی بھی تحقیق ہو کر تقریباً 30 سال کا کیلنڈر آ چکا ہے۔ چاند کا کیلنڈر، کس مہینے میں رمضان شروع ہوگا، کس دن پہلی تراویح پڑھیں گے، کس دن عید ہوگی، 30 سال کا پورا چاند کی تاریخ بھی آ گئی ہے۔ اور کب سے شروع ہوئی ہے چاند کی تاریخ پوری تحقیق کر کے ایک زبردست محقق عالم دین نے لکھا ہے، میری تحقیق بھی یہی ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کے وفات کا دن ہے۔
یہ جو ہے پورے علماء کی تحقیق۔ اب باقی سیرت کے اوپر جتنی ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، عربی میں، اردو میں، ہر زبان میں، تو اس میں سے جو سب سے مشہور، معتبر، بڑے بڑے اکابر علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا ہے، اللہ کے نبی کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے اور 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے۔ یہ تب تو طے ہو چکا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آئے، کیا اللہ کے نبی نے اپنا برتھڈے منانے کی دعوت دی ہے؟ کیا صحابہ اکرام نے برتھڈے منایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن پر صحابہ اکرام نے جلوس نکالے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے نبی اتنے سال زندہ رہے، کبھی بھی 12 ربیع الاول کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خلافت راشدہ، خلافت بنو امیہ، پورا 1300 سالہ زمانہ 12 ربیع الاول کے جلسوں سے پاک ہے۔ یہ کب پیدا ہوا؟ 12 ربیع الاول کو جشن منانا، سارے محلے کو سجا دینا، اور 12 ربیع الاول کو خاص طور پر جلوس نکالنا، یہ آج سے ٹھیک 102 سال پہلے شروع ہوا۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے بھی یہ چیز شروع نہیں کی۔ آج سے ٹھیک 102 سال پہلے راول پنڈی پاکستان کے ایک گاؤں کے اندر کسی کے دماغ کے اندر بات آئی، یہ اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، اس لیے ہم لوگ جلسہ کریں گے، جلوس نکالیں گے، مٹھائی بانٹیں گے۔ اب وہ ایک کو دیکھ کر دوسرا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا، چلتے 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 100 سال کے بعد آج 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے۔ چلو گورنمنٹ ہالیڈے تو رہتا ہی ہے، لیکن جو خرافات، جو بدعات، جو ناچ گانا، جو میوزکیں، جو ڈی جے، اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی کی روح تڑپ رہی ہوگی قبر کے اندر۔ اللہ کے نبی کے نام پر باقاعدہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ڈانس کرتے ہوئے، لوگ ڈانس کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور ڈھول بجا رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں میوزک اور ناچ باجے کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں، لیکن انہی کا نام لیوا امتی 12 ربیع الاول آئے تو ڈھول بجا رہا ہے۔ جا کر پوچھ کر دیکھو، کیا 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن ہے؟ پورے محققین کہتے ہیں وفات کا دن ہے۔ اس دن تو سب سے زیادہ خوشی شیطان کو ہوئی تھی، تو یہ خوشی منانے والے کس بات پر خوشی منا رہے ہیں؟ کس بات پر؟ کیا اللہ کے نبی کے وفات پر خوشی ہو رہی ہے ان لوگوں کو؟ اللہ کے نبی کی وفات پر پورا محلہ سجایا جا رہا ہے، ڈیکوریشن کیا جا رہا ہے، عبادت سمجھ کر۔ جا کر پوچھو تو ان کو، کس نے کہا بھئی تمہیں 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کے پیدائش کا دن ہے؟ کس کتاب کے اندر ہے؟ کس فتوے کے اندر موجود ہے؟ 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، 11 بھی ہے، پیدائش پہ اتنا اختلاف ہے۔ محققین نے تو صاف فرما دیا 9 ربیع الاول، تو ہم نے کیسے گھڑ لیا 12 ربیع الاول، جبکہ وہ وفات کے دن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے؟ کیا اس دن میں ذرا بھی امتی کو غم نہیں ہے؟ ارے اللہ کے نبی اسی دن تشریف لے گئے ہیں۔ ساری اس وقت حضرت عائشہ پر کیا گزرا تھا، صحابہ پر کیا گزرا تھا، لیکن ہماری قوم کیا کر رہی ہے 12 ربیع الاول کو؟ اللہ کے نبی کی سیرت کو کم از کم سنتی، اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے یا وفات کے دن کو عبرت لے کر اللہ کے نبی کے طریقوں کو کچھ اپنانے کا ارادہ کرتے، وہ چھوڑ کر ناچ گانا بجانا، ڈی جے بجانا، ناچنا، باقاعدہ ڈانس کرنا اور ریس لگانا، پٹاخے پھوڑنا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کون سی شریعت ہے؟ کون بتا رہا ہے یہ طریقہ؟ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں ہمارے قوم کے اندر جو چل رہی ہیں، اس سے ہم لوگوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے ان بدعتوں کے اندر ہم لوگوں کو لگا دیا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔
اس کی تفسیر میں عطا خراسانی رحمتullah علیہ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری تو شیطان زور سے چیخا، ایسا چیخا کہ دنیا کے سارے شیاطین اس کے پاس آ گئے۔ پوچھا کہ میرے آقا کیا بات ہوئی؟ کہا دیکھتے نہیں آج کیا آیت اتری ہے؟ اس آیت میں تو اللہ فرما رہا ہے جو آدمی گناہ پر گناہ کرے، ظلم کر دے، غلط کام کر دے، لیکن اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گے۔ ہم لوگ اتنی محنت کراتے ہیں، اللہ نے ایسی آیت اتری کہ بندہ جب شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگا ہماری ساری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی ایسا کام تلاش کرو کہ اللہ کے بندے توبہ استغفار کرنے کے باوجود بھی ان کے گناہ معاف نہ ہو۔ اب وہ چلے گئے، 1 سال کے بعد اسی طرح شیطان زور سے چیخا، پھر دوبارہ شیاطین جمع ہوئے، پوچھا کہ تم نے کوئی حل تلاش کیا؟ شیاطینوں نے کہا کہ ہم نے کوئی حل تلاش نہیں کیا۔ تو شیطان نے کہا میں نے تلاش کر لیا ہے، میں نبی کی امت کو ایسے ایسے بدعتوں کے اندر لگاؤں گا، وہ اس کو عبادت سمجھ کر ایسا کریں گے کہ کبھی ان کاموں کے اوپر توبہ نہیں کریں گے، اسی حالت میں وہ مریں گے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی سیدھا جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب یہ بدعت نہیں ہے تو کون اس کو عبادت کہے گا بتاؤ؟ جب کسی محقق، کسی عالم سب منع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، شیطان کو خوشی ہوئی تھی اس دن، ہم لوگ خوشیاں پہن رہے ہیں عید سمجھ کر، باقاعدہ نئے کپڑے پہن کر خوشی منا کر جا رہے ہیں، تو تم لوگ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تمہیں اللہ کے نبی کے وفات پر خوشی ہو رہی ہے؟ ہاں، کیا اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے کہ میرے پیدا ہونے کے دن تم لوگ عید کی طرح مناؤ؟ کیا صحابہ سے زیادہ بڑے عاشق بن گئے ہم لوگ؟ صحابہ کو معلوم نہیں تھا اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کے دن مٹھائیاں بانٹنا ہے، نئے کپڑے پہننا ہے؟ کیا کسی صحابی نے عید منائی؟ 1300 سال میں کتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی، ایسے ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کی ایمان قبول پڑھ لیتے تھے، لیکن کسی اللہ کے ولی نے 12 ربیع الاول کے اندر کوئی جلوس نہیں نکالا۔ لیکن پتہ نہیں 102 سال پہلے کسی کا دماغ خراب ہو کر اس نے جو جلوس نکالا تھا، آج وہ جلوس چلتے 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 ایک ایسی بدعت بن گئی ہے کہ لوگ اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے خلاف سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بھئی ہم جلوس نکالیں تو تمہارے پیٹ میں کیا دکھتا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، ہاں دکھتا ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ہمارے دل میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ تم نبی کا دین بگاڑ رہے ہو، نبی نے جس کام کو نہیں کہا اس کام کو تم عبادت سمجھ کر رہے ہو، تو یہ گمراہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی نے ناچنے کا حکم دیا تھا؟ کیا نبی نے ڈی جے ڈالنے کا حکم دیا تھا؟ کیا نبی نے پٹاخے پھوڑنے کا حکم دیا تھا؟ تو تم اس کو دین سمجھ کر رہے ہو، تو ہمارے پیٹ میں بھی درد ہوگا، ہمارے دل میں بھی درد ہوگا۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، سمجھاتے رہیں گے، مرتے دم تک بولتے رہیں گے کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے، اس کو چھوڑو، اپنے اندر طاقت ہے تو اس کام کو بند کرنے کی کوشش کرو، یا کم از کم اس کام میں شرکت مت کرو، سمجھا نہیں سکتے تو کم از کم دور تو رہو۔ لیکن ہماری قوم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ نوجوان گزشتہ سال کہنے لگے حضرت آپ کو معلوم نہیں وہ لوگ گنیش کو جب نکالتے ہیں تو کیسے پھٹاکے پھوڑتے ہیں، کیسے گلیوں کو سنوارتے ہیں، اس لیے ہم بھی 12 ربیع الاول کو ہم بھی پھٹاکے پھوڑیں گے۔ تو تم لوگ کس کو دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو؟ کون سا طریقہ ہے؟ دیکھتے دیکھتے ہمارے گاؤں میں بھی ہم لوگ اپنے بچپن میں دیکھتے تھے، کوئی چند لوگ آتے جلوس نکالتے ختم ہو جاتا، لیکن آج 15-20 سال کے بعد محلہ محلہ سج رہا ہے، محلہ محلہ ڈیکوریشن ہو رہا ہے، محلے سے باقاعدہ بہت اہتمام کے ساتھ جلوس کے لیے لوگ نکل رہے ہیں۔ کس کے نام پر؟ نبی کے نام پر۔ ارے میرے دوستو ذرا سوچو، آپ لوگ نبی کے وفات پر جشن منانے کے لیے جا رہے ہو، یہ تو شیطان کو خوشی ہوئی تھی، آپ لوگ کہاں سے خوشی کا کام کر رہے ہیں؟
पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, उलमा मुहक्किकीन के बयानात सुन लो। किसी आलिम ने ऐसा काम नहीं किया जो आज हम लोग दीन समझकर करने जा रहे हैं। तो आप हजरात से आखिर में 2 बातों की गुजारिश है। इंशाअल्लाह ये महीने से हर जुमा तकरीबन नबी की सीरत तो बताते रहेंगे। इंशाअल्लाह अमल करने से, उन पर अमल करने की नीयत से सुनते भी रहेंगे। आप हजरात से गुजारिश है, रबीउल अव्वल का महीना आया है तो बजाय उसको ईद मनाने के कम से कम इस एक महीने में तो चलते फिरते उठते बैठते दरूद का एहतमाम करें। यही वो महीना है जिसमें नबी तशरीफ लाए थे, तो नबी की सीरत को अपने घरों में सुनने का रिवाज डालें। जो किताब आपको आती है वो किताब में नबी की सीरत मौजूद है। उलमा से पूछकर, गलत किताबें भी छप गई हैं, इसलिए उलमा से पूछकर आज तो बड़े फ़ोन के ज़रिए जो किताब चाहते हैं PDF की शक्ल में आ जाती है। बल्कि नबी की सीरत सुनना चाहते हैं, उलमाए रब्बानीन के बयानात सारे मौजूद हैं। तो इस महीने में कम से कम हमारे नबी की वफ़ात से लेकर, पैदाइश से लेकर वफ़ात तक के वाक़ियात को पढ़ें, सुने कि हमारे नबी के पैदा होने का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह ने पैदा किया और हम लोग कर क्या रहे हैं। कम से कम अपना जायज़ा लेकर इस महीने के अंदर अपनी सोच और समझ को बदलने की कोशिश करें। एक बात तो ये है। और दूसरी बात, जैसे अभी मुख्तसर मैंने तज़किरा किया, हमारे बरादरान वतन का त्यौहार है, ईद है, उनकी भी ईद है, गणेश की ईद है, कर रहे हैं। हर कौम की ईद है। हमारा मुल्क ऐसा है, इसमें हर मजहब वाले को उसके मजहब पर अमल करने की इजाज़त है। हम लोग उनको मना नहीं करते, करना है कर रहे हैं। उनको देखकर दिल के अंदर दर्द होना चाहिए कि इन तक मैं सही दीन नहीं पहुंचाने की वजह से ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये एक मुसलमान को देखकर फिक्र होना चाहिए। बाकी उनके किसी अमल में किसी ईमान वाले को शिरकत की इजाज़त नहीं है। आजकल जो है लोगों के ज़बानों पर एक बोली चल रही, कौमी एकजहती, सब मिलजुल कर रहेंगे। अच्छी बात है भाई, मिलजुल कर रहो, कौन मना करता है। आपके पड़ोस में गैर है, वो बीमार हो जाए तो देखने के लिए जाओ, पैसा खर्च करो। आपके घर में कुछ पका है तो देकर भेजो, उसके घर में खुशी है तो साथ दो। लेकिन इबादत के सिलसिले में हरगिज़ शिरकत की इजाज़त नहीं है, ताउन की इजाज़त नहीं है कि हम गणेश को बिठाएंगे तुम चंदा दो, किसी को चंदा देने की इजाज़त नहीं है। हम उसको उठा रहे हैं, तुम अब उसके लिए साथ दो, किसी मुसलमान को इजाज़त नहीं है। उसको उठाकर पानी में डाल रहे हैं, तुम देखने के लिए आओ, देखने की भी इजाज़त नहीं है। मन कस्सरा सुवाद कौमिन फहुवा मिनहुम, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी किसी कौम की कसरत को बढ़ाए, तादाद को बढ़ाए, तो वो जो काम कर रहे हैं उस गुनाह में अल्लाह उसे भी शामिल कर देंगे। और ये गलती हो रही है मुसलमानों से, बिठाने के वक्त में भी साथ दे रहे हैं। खास तौर पर सियासत में जो लोग लगे हैं, अल्लाह की पनाह, इनका तो कोई मजहब नहीं होता। जिस मजहब में भी जाओ, वोट के लिए, वो पूजा के लिए कहते हैं तो पूजा भी करते हैं, नारल फोड़ने के लिए तो नारल फोड़ने के भी लिए कहते हैं, चर्च में जाने की जरूरत पड़े तो वहां भी सर झुका देते हैं, बाजार में जाने की जरूरत पड़े तो वहां भी मानते हैं। भाई ये सियासी लोग और इसी तरह कौमी एकजहती के लिए कोशिश करने वाले लोग, आप लोग साथ दो, खाओ पियो, खिलाओ पिलाओ, लेकिन मजहबी मामलात में दखल देने की बिल्कुल इजाज़त नहीं। कोई शरीयत बिल्कुल नहीं कहती कि तुम जाकर उनके सामने अपनी सेल्फी निकालो। मुसलमान की हालत में पगड़ी पहनकर, टोपी पहनकर, जुब्बा पहनकर फोटो निकालो और कहो कि देखो हम और हिंदू भाई कैसे मिलजुल कर रहते हैं। भाई मिलजुल कर रहो, रहना है, इस्लाम भी कहता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनके मजहबी मामलात में दखल दो। वो बुत की इबादत कर रहे हैं तो उसमें आप पैसा शरीक किए, बाकायदा आप भी शिर्क के अंदर शामिल हो गए। वो काम कर रहे हैं उठाकर डालने के लिए, हमारे मुसलमान औरतों की भीड़ बुर्का पहनकर उनको देखने के लिए जाती है। नौजवान दोस्त अपने दोस्तों को साथ देने के लिए बाकायदा उस दिन नए कपड़े पहनकर उनके साथ नाचने के लिए जा रहे हैं। हो रहा है ये,
वो नाच रहे हैं, देखने वाले मुसलमान औरतें, वो पटाखे फोड़ रहे हैं, उनको साथ देने वाले मुसलमान बच्चे, मुसलमान नौजवान। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दोनों काम गलत है। नबी के नाम पर ना जुलूस निकाल सकते, नबी के नाम पर ना महल्लों को डेकोरेशन करने की इजाजत है, और ना गैरों के ईदों में मुसलमानों को शिरकत की इजाजत है। हम लोग जो है इससे दूर रहें। वो अपना काम कर रहे हैं, करने दो, उनके हक में दुआ करें, बाकी किसी एतबार से भी उनका ताउन नहीं करना चाहिए। अपने ईमान की हिफाजत करें। जरा बराबर गलत काम से ईमान खत्म हो जाता है। मरने के वक्त में पता चलेगा कि मेरे पास तो ईमान है ही नहीं। उस वक्त अफसोस करने से क्या होगा। इसलिए ये जो शिर्क के काम, बिदात के काम, जिसको इबादत समझकर, अच्छा समझकर लोग करते जा रहे हैं, इनसे दूर रहने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको, मुझे भी, आपको भी, हमारी पूरी कौम को भी सही अक़ल नसीब फरमाए, गलत कामों से बचने की और सही कामों को अपनाने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।